بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم جماعت داہم کی درسی کتاب میں سے تمام اسباق کے مکمل نوٹس اور ان کے خلاصے پڑھ چکے ہیں۔ آج سے ہم حصہ نظم شروع کرنے والے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس نظم ہے علامہ اقبال کی نظم خطاب با جوانان اسلام۔ تو اس کا نام اور اس کی وضاحت میں آپ کو تشریح کے ساتھ بعد میں بتاؤں گی۔ فی الحال آج ہم جو ہے اس کے مشقی سوال جواب اور بلکہ تمام مشق کا حل اور اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال اور خلاصہ پڑھیں گے، اور تشریح انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اچھی طرح سے سوالوں کے جواب آپ نے پڑھ لینے ہیں، اس کا مرکزی خیال اور خلاصہ بہت ہی اچھی طرح سمجھ کر پڑھ لینا ہے، تاکہ جب ہم بعد میں تشریح کریں تو وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ جی، تو یہاں سے مشقی سوال جواب شروع ہو رہے ہیں، ذرا دیکھ لیجئے پہلے سوال کا جواب، اور تمام جوابات بہت اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ یہ تفہیم اشعار میں جو سوال آتے ہیں نا، تفہیم اشعار میں جو سوال آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کی مشق میں سے ہی شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خود سے بنا کر بھی دیے جاتے ہیں اشعار کے مطابق، لیکن کئی سوالات اس میں مشق میں سے بھی لیے جاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے تمام مشقی سوال جواب آپ دیکھ لیں۔ چلیں، اس کے بعد نظم کا مرکزی خیال آ گیا، اس کو میں پڑھ بھی دیتی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ اس نظم میں اقبال نے مسلم نوجوان کو تدبر یعنی غور و فکر کرنے کی، سوچ بچار کرنے کی دعوت دی ہے کہ تو اس قوم سے ہے جس نے دارا جیسے ایک بہت بہادر، ایک بہت بڑے اور طاقتور بادشاہ کا تاج بھی پاؤں تلے رون ڈالا تھا، جو تمدن اور اخلاق کے حامل تھے۔ اے نوجوان، تیرے آباء و اجداد با کردار، غیرت مند اور بہادر تھے، ان کے مقابلے میں تو بے عمل ہے، تو صرف باتیں بناتا ہے اور وہ عمل کرنے والے لوگ تھے۔ تو اپنے اندر ان جیسی خوبیاں پیدا کر۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان اپنے اخلاق و کردار کی بدولت دنیا بھر میں منفرد و ممتاز اور معزز تھے، مگر نئی نسل اپنے تہذیبی، سیاسی اور علمی ورثے سے بے بہرہ ہو کر زوال کا شکار ہو گئی۔ جی، اگلا سوال ہے جی اس نظم کا خلاصہ۔ بے شک کہ فیڈرل بورڈ میں خلاصہ شامل نہیں ہوتا، لیکن اس لیے پہلے پوری نظم کا خلاصہ یاد کر لینا چاہیے کہ تاکہ جب ہم کسی بھی شعر کی تشریح کریں تو ہمیں پوری نظم کے بارے میں اس کا جو ہے وہ مرکزی خیال بھی معلوم ہو، اور وہ کس عنوان کے گرد گھوم رہی ہے وہ سارا ہمیں اچھے سے پہلے سے کلیئر ہو، ٹھیک ہے؟ تو خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال ملتے ہیں اسلامیہ کی نسل نو یعنی نئی نسل کا موازنہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنے اسلاف یعنی آباء و اجداد کے کارنامے بھول چکے ہو۔ اے نوجوان مسلم، تو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس نے عظیم سلطنت ایران کا تختہ الٹ دیا تھا۔ تو صحرائے عرب کے بدوؤں نے دنیا کو ایک تہذیب اور سیاسی شعور سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے کردار کی پختگی اور سادگی کے بلبوتے پر جو ہے پوری دنیا پر حکمرانی کی، لیکن تم اپنی بے عملی، نالائکی اور بزدلی کی وجہ سے اقتدار و اختیار سے بھی محروم ہو گئے اور اپنے علمی ورثے کی حفاظت نہ کر سکے۔ آج یورپی اقوام تمہارے علمی ورثے کے سہارے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہیں۔ جی، اس کے بعد یہ دیکھیے الفاظ و تراکیب کے معنی اور جملے۔ تو کیونکہ حصہ قواعد میں کبھی کبھی محاورات کے جملے بھی آ جاتے ہیں، تو اور دوسری بات یہ کہ آپ کو تشریح میں بھی کیونکہ معنی استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے یہ تمام الفاظ کے معنی بہت اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں اور جملے بنانے پھر آپ کو آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیے نظم کی تعریف۔ نظم کا لغوی معنی پہلے لکھنا ہے ہیڈنگ دے کر، اس کے بعد آپ نے تعریف کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر تعریف لکھنی ہے، اس کے بعد نظم کی اقسام کی ہیڈنگ دیجیے گا، اور پھر آپ نے اس کی 5 اقسام کے نام لکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آگے دیکھیے تلمی، بہت ہی اہم عنوان ہے یہ، اکثر و بیشتر جو ہے وہ بورڈ کے پیپر میں بھی آ جاتا ہے۔ تلمی کا لغوی معنی جو ہے اشارہ کرنا، یہ تو MCQ اکثر جو ہے وہ آتا ہے پیپر میں۔ اور آگے اس کی تعریف ہے، پھر اس کے ساتھ 2 مثالیں دی گئی ہیں۔ ان اشعار میں کوہ طور اور آتش نمرود جو اشعار دیے ہوئے ہیں اس میں یہ 2 تلمیحات موجود ہیں، اور ان کی پھر آگے وضاحت دی گئی ہے، تو آپ نے یہ وضاحت ضرور پڑھنی ہے تاکہ آپ مثال میں تلمیحات جو ہے وہ بتا سکیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے جی درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ کثیر الانتخابی سوال جواب ہیں، اور ان میں درست آپشن کو میں نے سرکل کر دیا ہے، تو یہ اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد آگے آ جائیے، تو یہاں پر ہے SLO بیسڈ نوٹس
یہاں پہ اشعار میں سے اضافی سوالات کے جوابات یعنی کہ تفہیم اشعار دیا گیا ہے. نوٹ دیکھ لیجئے، اردو کے سالانہ پیپر میں سوال نمبر 2 کی بے جز ہوتی ہے. یہ درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات میں سے 5 اجزاء کے جوابات لکھیں. ہر اس سوال میں 6 سوالات دیے ہوئے ہوں گے جن میں سے آپ نے 5 کے جوابات دینے ہوں گے، اور ہر سوال کا 2 نمبر ہوگا اور ٹوٹل یہ 10 نمبر کے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تفہیم اشعار پڑھ لیجئے. اس میں آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سے کچھ سوالات جو ہیں وہ آپ کو پیچھے مشقی سوال جواب میں بھی ملے ہوں گے. یہ پہلی تفہیم اشعار ختم ہوئی. یہاں سے اب سوال نمبر 2 سے دوسری تفہیم اشعار شروع ہو رہی ہے. پوری نظم کو 2 حصوں میں بانٹ کر آپ کو اس کی تفہیم اشعار بنا کر دی گئی ہے. بہت ہی اچھی طرح سے یہ آپ نے یاد کرنے ہیں. یہ سوال لازمی آپ کے پیپر میں آتا ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ کل سے ہم اس نظم کی تشریح کرنا شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ.